یاد ہوگا آپ کو کہ جناب فضا سے متعلق ایک مجلس کی فرمائش کی تھی انہوں نے. اب جو مجلس سننے کے بعد انہوں نے فرمائش کی ہے وہ مجھے لفظ لفظ تو ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا، کوشش کروں گا، لیکن اگر کچھ رد و بدل ہو جائے تو پھر وہ بھی معاف کر دیں گے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاری؟ بس آغاز کرنے لگا ہوں سورہ دہر کی شعراء آفاق آیت سے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. یہ وہ جملہ ہے جو فضا نے 3 دن مسلسل ملک مقرب سے بولا. اور کائنات عالم میں سوائے خیبر شکن کی کنیز کے دوسری مثال ہی نہیں کہ کسی سردار کی کنیز نے فرشتے کو ڈانٹا ہو اور اللہ کو ڈانٹ اتنی پسند آئی ہو کہ آیت بنا کے بھیج دی ہو. مسلسل 3 دن، پہلے دن جبریل، دوسرے دن میکائیل، تیسرے دن اسرافیل. روٹیاں لیتا رہا. کس سے؟ شاد باش جیتے رہو، جناب فضا سے. اور 3 دن نقوی صاحب. اور ہاں یہ بھی ذہن میں رہے 4 روٹیاں معصوموں کی تھیں، 5ویں فضا کی. تو اس لیے سورہ دہر کی 30 آیات کے قصیدے میں 6 آیتیں قصیدہ ہیں فضا کا. روٹیاں فرشتے کے ہاتھ پہ جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے قد شکرت لکم، میں شکر گزار ہوں تمہارا کہ تم نے روٹیاں عطا کی. اب جو فضا نے کہا ہر حلال زادہ اپنے لوح دل پہ لکھے. فضا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے یہ روٹیاں عطا کی ہیں وجہ اللہ کے صدقے میں. اللہ اللہ اللہ. نہیں میں نے نقوی صاحب جمیل صاحب فکرہ کہہ دیا، داد بھی ملی، ہاتھ بھی اٹھے، نعرہ بھی لگا، لیکن ذرا سوچنا تو صحیح. جس کا صدقہ فرشتے کھائیں العظمت للہ. نہیں بلکہ ایک قدم میں اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 5ویں روٹی فضا کی، جس کی نوکرانی کا صدقہ ملک لیں. اللہ جانے سردار کا مقام کیا ہوگا. انما نطعمکم. اور یہاں اغیار تو نقوی صاحب اغیار ہیں، شیعہ ترجمہ کرنے والوں بھی نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہم نے یہ روٹیاں خدا واسطے دی ہیں. اب یہ پتہ نہیں خدا واسطے کس لفظ کا ترجمہ ہے. یا تو آیت ہو انما نطعمکم للہ، پھر ٹھیک ہے. انما نطعمکم فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے. لفظ تو ہے لوجہ اللہ. تو پھر ترجمے میں وجہ اللہ کہاں گیا؟
جی ہاں محمد حسین شاہ جی، کریم شاہ جی، اصل میں بات یہ ہے، چلیں یہاں بچ جائیں، آؤ قرآن منبر پہ لاؤ، میدان کی بات ہے، میں حجرے کا تو بندہ ہی نہیں ہوں، میدان کا بندہ ہوں، میدان میں ہی فیصلہ کرتا ہوں، سر اٹھاؤ، کیونکہ میں نے رسول سے علی میدان سے لیا ہے۔ جی جی، رسول نے نماز مسجد میں دی ہے، روزہ مسجد میں دیا ہے، علی میدان میں دیا ہے، تو اس لیے علی پر فیصلہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر میدان میں ہوگا۔ آؤ قرآن لاؤ، یقیناً یہاں کہیں دائیں بائیں قرآن پڑھا ہوگا، چلو یہاں تو وجہ اللہ سے بچ جاؤ گے۔ سورہ لیل 30واں پارہ، کون سا سورہ؟ لیل۔ اللہ فرما رہا ہے مَوْلِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کسی کی کوئی نعمت نہیں دینی، مجھ پر کسی کا کوئی قرضہ نہیں، لیکن یہ جو میں دنیا کو رزق دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، لطف و کرم کرتا ہوں، یہ ہے کیا؟ میں نے کسی کا قرضہ دینا نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، جو بھی دے رہا ہوں وجہ اللہ کا صدقہ دے رہا ہوں۔ وجہ اللہ، ہم نے جو تمہیں تعام دیا ہے وجہ اللہ کے صدقے میں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ کی ضرورت۔ زمین پہ بیٹھ کر علی کو بھونک لینا بہت آسان ہے، جی جی سر اٹھانا ہے، کسی کے پاس میزان فکر تو تولے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ فضا کا۔ کہہ کس سے رہی ہے؟ جبریل سے، میکائیل سے، اسرافیل سے، معزز فرشتے سے۔ نہیں یہ تو ایسا ہی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں کسی بات پر اور آپ کہیں نہیں چاہیے تیرا شکریہ، تو دوسرے لفظوں میں آپ نے مجھے پتھر کھینچ کے مارا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں اس کا ترجمہ یوں ہوگا، چلے چل، کوئی نہیں تیرے شکریہ کی ضرورت۔ تو نقوی صاحب دوسرے لفظوں میں فضا بھی ملک مقرب سے یہی کہہ رہی ہے، چلو چل، نہ تیری جزا کی ضرورت نہ تیرے شکریہ کی۔ حق تو یہ تھا کہ خدا ناراض ہوتا، آل محمد سے کہتا سمجھاؤ اپنے نوکرانیوں کو، میرے فرشتوں سے بولنے کے آداب سیکھے، لیکن جاتی ہوئی فضا کو اللہ نے پکار کے کہا اور بے نیازوں کی بے نیاز کنیز، انہو زکان لکم جزاؤن وکان سعیکم مشکورا۔ جبریل کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں، میں اللہ شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ شکریہ ادا کرے جی، لیکن نقوی صاحب صرف نظر بھی تو نہیں کیا جا سکتا، روایت نہیں آیت ہے۔ انہو لکان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، میں شکر گزار۔ چلے تو نہیں گئے؟ آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے 14 صدیوں میں کہ فضا اور سلمان میں سے افضل کون ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ
کس کے سہنے دل میں اترا؟ علماء فیصلہ نہیں کر سکے، کار میں بھی نہیں سکتا۔ ہاں مجھے اعتراف ہے، میرا علم اتنا نہیں، میرے معیار سے اونچی ہے یہ چیز کہ میں بتاؤں فضا اور سلمان میں سے افضل کون۔ لیکن دو باتیں جن پر میری تحقیق ہے وہ میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی کہہ سکتا ہوں۔ ایک تو مقدر میں آگے نکل گئی ہے فضا سلمان سے، کیوں؟ سلمان کے حصے میں 13 زیارتیں، اللہ، اور فضا کے مقدر میں 14 زیارتیں۔ سلمان کی نگاہ بطول کو نہیں دیکھ سکتی، فضا نے بطول کو بھی دیکھا۔ تھکن ہو رہی ہے تو میں چھوڑ دوں، ہاں تو حیرت زدہ نہ ہوا کرو، سوچ دینا نہ بیٹھ جایا کرو، بس سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ، اسی میں خیریت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اور ایک مقام پر میں نے سلمان کو فضا کے زبانی حیران ہوتے بھی دیکھا ہے۔ اب یہ حیران ہو گئے۔ ذات واجب کی قسم میں نے حیران ہوتے دیکھا۔ ہاں باتیں ہو رہی ہیں، فخر و مباحات ہو رہا ہے آپس میں۔ سلمان سے فضا نے کہا بھائی سلمان بڑا مقام ہے تیرا، بے شک منا کی مسند پہ بیٹھے ہو، لیکن میرے سامنے فخر نہ کیا کرو، ابھی تم میدان قیامت میں کھڑے کے کھڑے رہو گے، میں تم سے پہلے جنت چلی جاؤں گی۔ باہر والے تھکے ہوئے تو نہیں ہو، پریشانی تو کوئی نہیں، میری طرف دیکھنا سب۔ سلمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کون ہے سوائے 14 کے؟ بس اس کے بعد اگر کائنات میں کسی کے پاس منا کا تمغہ ہے تو وہ میں ہوں، تو مجھ سے پہلے سلمان بھائی کسی کو بتانا نہیں، میں حسنین سے بھی پہلے جاؤں گی۔ العظمت للہ، نہیں ظرف چھلکنے نہ دینا۔ سلمان نے اس طرح میں نقوی صاحب کروٹ بدلی، چلو مجھ تک تو بات ٹھیک تھی، فضا اب آگے نہیں بڑھ رہی ہو جنت کے سرداروں سے پہلے؟ سلمان اونچا نہ بول، کوئی کم ظرف سن لے گا، میں علی سے بھی پہلے جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ جمیل شاہ تم اس نعرے سے مطمئن ہو؟ جیتے رہو۔ بات کہاں تھی؟ شاد باش، میں علی بادشاہ سے بھی پہلے۔ اب سلمان نے ہتھیلیاں ٹیک دی۔ فضا زیادہ امتحان نہ لے میرا، کہہ دے تو مذاق کر رہی ہے۔ سلمان بھائی کان ادھر لا، میں رسول سے بھی پہلے۔ اور تم میں سے بھی اگر کسی کی نبضیں ڈوب رہی ہیں تو 1 منٹ کے لیے سنبھالو، سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، بھاگم بھاگ۔ سلمان دوڑا بارگاہ رسالت میں، دور تھا، رسول نے مسکرا کے کہا یا ابا عبداللہ قد حیرت کا فضا، فضا نے حیران کر دیا تجھے؟
یا رسول اللہ کہہ رہی ہے آپ سے بھی پہلے جائے گی جنت میں. اٹھو پوچھتے ہیں فضا جی یا رسول اللہ کس مرتے پہ کہا, کس بلبوتے پہ؟ حسنین سے پہلے, علی سے پہلے, مجھ سے پہلے؟ قبلہ عالم میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, آپ نے فرمایا تھا اول شخص یدخل الجنت ابنتی فاطمہ علی ناقۃ من نور و زمام ناقتها بید خادمتها فضا. آپ نے کہا تھا سب سے پہلے جنت میں میری بیٹی فاطمہ ایک نورانی ناقہ پہ سوار ہو کے جائے گی. مہار فضا کے ہاتھ میں, مہار والا تو پہلے جائے. جیتے رہو جب تک طبیعت ہے تمہاری. نورانی ناکہ پہ سوار ہو کے بی بی جائیں گی پہلے, اور آپ نے کہا تھا کہ اس ناکہ کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی, تو مہار والا تو پہلے داخل ہوتا ہے. ادھر والو تمہارا نعرے سے بائیکاٹ ہے. ہاں کبھی کبھی لگا دیا کرو تاکہ پتہ چلے سب حلال ہی بیٹھے ہیں میرے سامنے. ہاں ارادے جس کی کنیز کو سوچنا, سوچ سے آگے کا معاملہ ہو. بطول کو کون سوچے گا؟ پھر بطول کے حاکم کو کون سوچے گا؟ اور مولوی کی تو نقوی صاحب جسارت ہی یہ ہے کہ بس یا خدا کو سوچتا ہے یا علی کو. مسرحدیں بناتا بھی دونوں کی ہے. نہ فضا نبی ہے, بولو امام ہے, حجت خدا ہے کیا؟ نہیں, 5 تن کی معرفت میں ایسی ڈوبی سمجھ میں آئے؟ اچھا ذرا اونچا کہو, کیا رکھ کے آئی؟ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ مومن کہ فضا اپنی جوتیاں تخت پہ چھوڑ کے آئی. نہیں پھر یا تو مجھے ممبر سے اتار لو, ورنہ پھر میرا دماغ خراب ہونے لگا ہے. اعتراف تم نے کیا کہ جوتیاں تخت پہ رکھیں, کیا پورے حبشہ میں مرد کوئی نہیں تھا؟ کیا کال پڑ گیا تھا مردوں کا؟ نہیں. تو پھر جوتی تخت پہ ہونا دلیل ہے اس امر کی کہ اس وقت کے مدبرین کو فضا کی پاپوش کے برابر کوئی نظر نہیں آیا جس کے سر پہ تاج رکھے. او اندھیری گلی کی اندھی پیداوار جاہل ملا, جس کی کنیز کی جوتی کی برابری اس دور کے مرد نہیں کرتے, تو علی کی برابری کرے گا؟
بسم اللہ. یہ بیان بھی تو شاہ جی یہی ہو رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو فنا کر دے ان کی مودت کے سمندر میں، وہ ظرف کے مطابق عطا کرتے ہیں. بتا دیا ہماری ذات میں ڈوبی، ہم نے اس کی جوتی کو بے مثال کر دیا، اس کی مثال کا کوئی مرد نہ ملا. وہ کیا ہوگی؟ ویسے میں راضی ہوں تم سے، جو میں نے ارسال کیا تم نے وصول کیا، سنبھالا کھلے ماتھے سے. آگے چلو یہ بس. سید مرتضی علم الہدا کا نام سنا ہے؟ کتنے ایک عالم تھے، پہاڑ سے وزنی نام ہے. ہاں، علم الہدا، ہدایت کا نشان. اور یہ لقب عالم خواب میں خیبر شکن نے عطا کیا تھا. اور 7ویں پشت، صرف 6 پشتیں حائل ہیں، 7ویں پشت 7ویں امام سے ملتی ہے. واسطہ بھی یوں قریب کا ہے. اور علم کا یہ مقام کہ سن لیا آپ نے، علم الہدا، علم الہدا کی لکھی ہوئی روایت ہے. عرض کر دوں، نقوی صاحب کمبر نے دروازہ بجایا خیبر شکن کا، فضا باہر آئی، اینا مولایا، میرا مولا کہاں ہے؟ قالت فی البروج، فرمایا آسمان کے برجوں میں ہے. نہیں، اگر تو یہ سپاس نامے کے لیے نعرہ تھا تو پھر اس سے زیادہ توہین نعرے کی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. قالت فی البروج، برجوں میں. کیا کر رہا ہے؟ کیا کرنا کیا ہے؟ عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، یہی لفظ ہیں کتاب کے. یقسم الارزاق وَيُعَيِّنُ الْآجَالِ وَيُقَدِّرُ الْأَقْوَاتِ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ. فرمایا وہاں بیٹھ کے کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کا گھٹا رہا ہے، کسی کا بڑھا رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو حیات دے رہا ہے، فرشتوں کو نمازیں پڑھا رہا ہے، کسی کو مسئلے سمجھا رہا ہے. فضا کہتی چلی جا رہی ہے اور تمہاری طرح کمبر کی ہوائیاں اڑتی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے باہر والوں نے بتایا کہ ہم تم سے زیادہ تازہ دم ہیں. کمبر کے ہوائیاں اڑ رہی ہیں. یہ آل محمد نے تمہیں کیا منہ لگا لیا؟ غالی ہو گئی. یعنی میں ساری جائیداد دوں گا اس بندے کو جو مجمع میں سے اٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں کمبر کے برابر ہوں. بولو ہے کوئی تم میں؟ چلو مجھے وہ مولوی دکھاؤ جو کمبر کے برابر ہو. کوئی عالم ربانی دکھاؤ جو کمبر کے برابر ہو. نقوی صاحب یاد ہوگا میں نے آپ کو نظام الدین اولیاء کا شعر سنایا تھا. نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں کہ نظام الدین حیا دارد کہ گویت بندہ شاہم. وہ کہتے ہیں مجھے علی کا بندہ کہلواتے ہوئے شرم آتی ہے. نظام الدین حیا دارد کے گویت بندہ شاہم ولیکن کمبر اورا کمینہ یکگدا باشد. میں علی کا بندہ تو نہیں ہوں، اس کے کمبر کا ادنا گداگر ضرور ہوں. تو یہ مقام ہے کمبر کا، اور کمبر کے ہوائیاں اڑ رہی ہیں. اچھا آلے نے دے علی کو انی اقول لمولایا ما سمیت من حوضہ الکافرہ، میں مولا سے کہوں گا یہ کافرہ ہو گئی.
اب آپ کو خدا سے ملانے لگی. مولوی کو بھی تو غضنفر سے یہی گلا ہے نا, اللہ سے ملا دیتا ہے. آؤ فیصلہ ہو رہا ہے. کمبر کہہ رہا ہے اللہ سے ملا دیا, جو کام اس کے تھے وہ علی کے ذمہ لگا دیے. فضا ہنستی ہوئی چلی گئی. ٹھیک ہے جب آ جائیں تو شکایت کر لینا. اب عالم غضب میں کمبر کے قدم منڈی والوں نہیں ٹک رہے. غصے میں چلتے 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 مدینے کے باہر نکل گیا. دور سے دیکھا یہودی کا باغ ہے, علی کے ہاتھ میں بیلچا ہے, باغ کو پانی لگایا ہوا ہے. غصہ سے حادثہ, غضب میں دوڑتے دوڑتے آگے گیا. مولا نے آتے دیکھا, کمبر خیریت, چہرے پہ سرخی کیوں ہے, شعلے کیوں دہک رہے ہیں؟ مولا آپ نے اس حبشن کو اتنا سر چڑھا لیا, غالی ہو گئی. کیا کہا؟ میں نے آپ کے بارے میں پوچھا. کہنے لگی برجوں میں ہے, رزق بانٹ رہا ہے, فرشتوں کو نمازیں پڑھا رہا ہے, مسئلے سمجھا رہا ہے, چھٹیاں تقسیم کر رہا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا تمہیں شک ہے کیا؟ مولا شک تو دور کی بات ہے, بات تو یقین کی ہے. آپ کھڑے تو میرے سامنے ہیں, ہاتھ میں بیلچا ہے, باغ کو پانی لگا رہے ہیں, تو آسمانوں میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا کمبر میری مسکراہٹ سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو, میری نرمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. ادنا منی, قریب آ میرے. ماشا ہو یدیہ علی عینیہ. علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. اب دیکھا تو کہیں نماز ہو رہی ہے, کہیں واز ہو رہا ہے, کہیں چھٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں. چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ فوراً قدموں میں گر پڑا. نہیں, جب تک نہیں جانتا تھا نا. اب یہ ہے میرا ایمان, پہلے معافی بھی ہے, توبہ کی گنجائش بھی ہے. اب جب پتہ چل گیا قدموں پہ گر پڑا. کہا میں نہیں جانتا تو کیا ہے, تو جانے وہ جانے یا کچھ فضا جانتی ہے. ارادے پہلے یہ نہیں جانتے تھے, پہلے یہ جانتے تھے, اب یہ نہیں جانے گے, وہ نہیں جانے جو قبر ہوتے. اور ویسے بھی یاد رکھ لیجئے, جو علی کمبر نے دیکھا, جو علی غضنفر نے بتایا, جو علی کتابوں میں آیا, جو علی زمانے نے دیکھا, ذات واجب کی قسم وہ علی وہ نہیں. اس علی کو دیکھنے کے لیے ایک دفعہ مرنا پڑتا ہے. عظمت اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی زندگی میں وہ علی, میں کون ہوں, تیری کیا حقیقت ہے. حیات میں اس علی کو آدم دیکھے, سمجھ میں نہیں آتا. بڑی بڑی کتابیں, صرف شیعہ کتابوں میں نہیں, اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ نے جب آدم کے جسم میں روح پھونکی تو سب سے پہلے پتہ ہے روح کہاں آئی؟ آنکھوں میں.
آنکھیں اوپر کی, 5 نور نظر آئے سورت واحدہ میں. فاستعظم لامرہ, آدم کے دل میں خیال آیا, جاگتے رہے نا, فکرہ کھا نہ جانا, دل میں کہ میرا اللہ یہی ہے. اب مجھے نہیں پتا غیب کیا بلا ہوتی ہے. آدم نے دل میں سوچا, تیرا رسول کہہ رہا ہے فسبحنا لتعلیمہ فقلنا سبحان اللہ انا عبید لسنا بعالیہ. اس نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ ہے, ہم نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا تاکہ آدم کو پتہ چل جائے یہ بندے ہیں, بندہ نواز کوئی اور ہے. نہیں پہچانا تو یہ سوچا, تو جب حیات والی آنکھوں سے آدم نہیں پہچانتا, آدم زیادہ کیا پہچانے گا؟ یہ تو مرنے کے بعد جا کے پتہ چلے گا. یہاں بچت ہے ہی اسی میں. سنتے جاؤ, مانتے جاؤ, دیکھتے جاؤ, مانتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, مانتے جاؤ. جہاں عقل کا گھوڑا اڑی کرے وہاں بھی انکار نہ کرنا, بس یہی کہہ دینا یا علی تو اللہ جانے کیا ہوگا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو کیا ہے. ہاں اسی اعتراف کا نام ایمان ہے. تھک گئے ہو تو میں بس کروں. 2 فکریں سن لو. بات کہاں تھی؟ یا تو جانے اپنے آپ کو یا کچھ فضا جانے. تو جو کچھ جانتی ہے دنیا میں, جو چاہتا ہے کہ میں بھی علی کو کچھ جانوں, وہ فضا سے سوال کرے. کبھی سوال کیا ہے فضا سے؟ نہیں. کر کے دیکھو نا. ذات واجب نہیں. نبی صاحب آخر کوئی سبب تو ہے. شیعہ کتابیں تو بہت سی, کم از کم 2 اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں. جبریل سید الملائکہ ہے, روح الامین ہے, فرشتوں کا سردار, نوری ملک, آیتیں پہنچا لیتا ہے. یا رسول اللہ, اللہ کی طرف سے کام یہی تھا جو ہو چکا, اب اجازت ہے جاؤں؟ جبریل سے کوئی پوچھے جب اللہ کا کام ہی اتنا تھا, اجازت کس خوشی میں مانگ رہے ہو؟ اللہ کا پیغام تھا, پہنچا لیا, چلے جاؤ. نہیں معلوم ہوتا ہے جبریل کے علم میں ہے کہ اگر یہاں سے اجازت نہ لی تو روح الامینی کا تاج چھن سکتا ہے. رسول فرماتے ہیں میرا تو کوئی کام نہیں, دروازے سے پوچھ لو. اور دہلیز عصمت پہ آ کے پوچھتا ہے بی بی میں نے آیتیں پہنچا لی, اللہ کا پیغام دے دیا, تیرے بابا سے بھی اجازت مل گئی, کوئی کام ہے یا جاؤں؟ اب قسمیں اٹھوا تیری مرضی, مان لے تیری مرضی تیرے ایمان پہ ہے. بطول کی آواز آتی ہے جبریل میرا تو کوئی کام نہیں, فضا سے پوچھ لے. نظام الہی کے ناظم کا فضا سے اجازت لینا دلیل ہے اس امر کی کہ کیا مقام رکھتی ہے فضا. سوال تو کر کے دیکھ. ہاں علی کو بعد میں آزمانا, پہلے فضا کو آزما. جب فضا ہاتھ کھڑے کر دے کہ اب معاملہ میرے پاس سے باہر ہے, پھر علی سے مانگنا تیری ضرورت ہی کتنی ہے, 2 روٹیاں
तन ढांपने को कपड़ा, नस्ल बाकी रखने को औलाद, दुनिया के काम करने के लिए शिफा, यही चीजें मांगेगा ना। खुदा की कसम ये फिजा की पस्त तरीन अता की मंजिल है। नहीं, मैं तुम्हें वो फिक्र याद दिलाता हूं जो खुद फिजा ने अमीर कायनात के सामने बोले थे। सुनते रहते हो, उलमा पढ़ते हैं, वाइज़ीन पढ़ते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, जाकिरीन भी पढ़ते हैं कि 4 दिन रसूल को 4 मासूमों ने दावत दी। पहले दिन अमीर कायनात ने, मेरे ख्याल थक गए हो तुम। दूसरे दिन जनाब सैयदा ने, तीसरे दिन मौला हसन ने, चौथे दिन मौला हुसैन ने। आमतौर पर आबिद शाह लोग कह देते हैं कि फिजा ने समझा रोज तो मुझे भेजते हैं रसूल को दावत देने, कल भी भेजेंगे तो मैं दे क्यों ना दूं। हरगिज़ नहीं। किसी भूलने वाली को हुसैन की जबान अम्मा नहीं कह सकती। नहीं, और शाहजी लोग ये कहते हैं, बल्कि मैंने उलमा से सुना है कि यह हुसैन का खुल्क है कि वो कनीज को मां कहता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जाहिलो, खुल्क नहीं, यह हुज्जत खुदा का तशख्खुस है। अगर खुल्क है तो उम्मे ऐमन भी दाई थी। मैं 50 लाख देता हूं, किसी किताब में दिखाओ कि हुसैन ने उम्मे ऐमन को मां कहा हो, किसी और कनीज को मां कहा हो, या बतूल को मां कहा। अल्लाह अकबर। या फिजा को भूली नहीं। बस 5 मिनट नहीं थकना, समेट लिया मैंने बयान को। 5 मिनट नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा। और एक फिक्रा ਜਿਹੜਾ मुकम्मल सुनाना है, ऐसे वास्ते 3 साल हो गए पीछा कर रहे। मैंने तो आबिद शाह, जानते हो तुम, सामे इनके राब्ते के साथ ही चलना होता है। जब तक इनका राब्ता बहाल मैंने चलना है, राब्ता टूटने से पहले समेट दिया करता हूं। भूली नहीं, छोड़ने आई। रसूल ने महसूस किया कुछ कहना चाह रही है। बेटा कुछ कहना चाहती हो? तो क़िबला आलम बात यह है कि 4 दिन तो आपने सरदारों की दावत खाई, अल्लाह अकबर। सर उठाना बाहर वालों, जहां जहां तक सभी करके आवाज जा रही है। तो अगर मिजाजे शाही पे बार न हो तो कल कनीज की दावत खा लेंगे। सर पे हाथ रखा, बोसा लिया, घबराओ नहीं फिजा, आ जाएंगे हम। दूसरा दिन हुआ, अली की नजर पड़ी, रसूल को आते हुए देखा। जानते थे अली ईमान है मेरा। हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, या रसूलल्लाह हमारे घर की जौ की रोटी इतनी पसंद आ गई, आज बगैर बुलाए चले आए। अल्लाह अकबर। तवज्जो जहां जहां बैठे हो। हाँ, एक दफा मैंने चेहरे देख लिए, जुमले के बाद फिर देखूंगा। रसूल फरमाते, या अली आज मैं तुम में से किसी का मेहमान नहीं। तो फिर किसके हैं? फरमाओ जिसके हाथ खाक में लिथड़े हुए हैं। फिजा ने फिर कहा, फिजा ये क्या बात है? सुल्तान ममलिकत अहदियत की दावत की, मुझे खबर तक न की, कहीं मजदूरी करते। अल्लाह अकबर। कहीं से जो कर्ज लेते, रसूल के खाने का इंतजाम होता।
جلدی سے اپنی چادر علی کے قدموں میں ڈالی, قدم چھوئے, یا علی مصلحت ہے یا کنیز کا امتحان لے رہے ہو؟ آپ کو کیوں بتاتی؟ 4 دن تو آپ نے کھلایا, وہ تو چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گیا کہ مدت ہو گئی ہے سردار نے اصلی وطن کا کھانا نہیں کھایا. اللہ اللہ عظمت اللہ. چاہتی یہ تھی کہ اصلی گھر کا کھانا منگواؤں, وہاں سے منگوائے گی. وہ کیسے؟ تو حجت خدا ہے, تو نبی ہے, تو ولی ہے. یا علی, یہ پرسوں رسول واز میں بتا رہے تھے کہ 600 میل لمبا, 600 میل چوڑا خطہ لوط, پہاڑوں سمیت, دریاؤں سمیت, مکانوں سمیت, حیوانوں سمیت, انسانوں سمیت جبریل نے اپنے پر کی ایک نوک پہ اٹھایا. کتنی خوراک کھاتا ہے جبریل کے اتنی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا وہ تو نوری ہے, کھاتا ہی نہیں. تو پھر یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ فرمایا کیونکہ ہر فرشتے کی نسبت اللہ سے زیادہ قریب ہے. قرب الہی کا اثر ہے کہ اللہ والے کام کرتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جبریل سدرا پہ رہ کے اللہ والے کام کر سکتا ہے, میں اس صحن میں رہ کے زہرا والے کام نہیں کر سکتا. اور بس غالباً اسی جملے کے لیے یہ تو آپ پتا چلا, پہلے کہا ہوتا تو میں ابتدا میں یہی جملہ کہہ کے پھر ادھر ادھر چلا جاتا. اور جس جملے کے لیے اس نے بار بار فرمائش کی, خواہش کی, سر اٹھاؤ, علی نے کہا پھر ٹھیک ہے, یہ مقام ہے تیرا. چلو بخل نہیں کرتا. یا نبی صاحب 2 شعر بھی ہیں, کہتا چلوں. فضا کہتے یا علی قوت جبرائیل عظمت بخنبود لیک از دی دور خلاو کے ودود من کنیز دختر لم یولدم عالم را جانتے ہم در نیم دم, میں لم یولد کی بیٹی کی کنیز ہوں. یا علی اللہ سے کہے ساری خدائی کا رزق بند کر دے, چونکہ سے ہاتھی, جن سے بشر, بشر سے ملک, سب کی روزی بند کرے. جب عالم کی جان لبوں پہ آئے اللہ سے اذن دلوا دینا اور تم اشارہ کر دینا, اگر پلک جھپکنے سے پہلے عالمین کو روزی نہ دے دوں تو مجھے زہرا کی کنیز نہ کہنا. آؤ اب تولو فضا کی منزلت کو. ٹھیک ہے, پھر منگا, اندر گئی بلا تشبیہ. دیکھتے میری طرف رہنا, اپنی جھولی پھیلائی, دونوں پلو پکڑے, آسمان کی طرف دیکھ کر کہا الہی بے حق الذی ربیت فیہ الحسنین, پروردگار تجھے اس جھولی کا واسطہ جس میں تو نے حسن و حسین کو پالا.
अल्लाह अकबर, पाला तूने झोली मेरी। और लफ्ज ये है इन शक्कत बैत वन शक्कत समाओ, अली के घर की छत फटी, पहले से सातों आसमान तक आसमान में दरीचे खुल गए, जन्नत प्याला बन के सामने आ गई, हद नजर तक फरिश्ते और हूरे पुकार पुकार के कह रहे हैं या जाउरियत ज़हरा इन्नल्लाह यक़ूलु लके लके अन तख्तारनी मा तशा। ऐ ज़हरा की करीब, अल्लाह ने इख्तियार की बागें तेरे हाथ में दे दी है, या पसंद कर ले या जन्नत जमीन पे बुला ले। जिसकी कनीज जन्नत अर्श से फर्श पे मंगा सकती हो, वो हसनैन क्या होंगे, वो बतूल क्या होगी, फिर बतूल का हाकिम क्या होगा। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़े बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा या वक्त जाया हुआ। खुश रहो, आबाद रहो, मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। रोजाना पूछता हूं और इख्तिताम लम्हात में पूछता हूं और अपने लिए नहीं पूछता, इस एहसास को बेदार करने के लिए पूछता हूं कि लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं, जब तक चार आंसू न बहें, न मकसद मजलिस पूरा, न मजलिस वाली बीबी राजी। बस कोई तवील वरीज नहीं कहना मुझे, दो फिक्रे इस यकीन के साथ सुन लेना कि अगले साल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना सिर्फ उसका है जो है। बस तवज्जो सबकी हो चुकी, यकीनन पर्दे में मेरी मखदूमा देख रही है, सुनना मुझसे, पुरसा उसे देना। कल मैंने आपको बताया था, हुसैन ने अकबर से कहा कि जाओ सकीना को दरबार में ले आओ। अल्लाह अकबर। क्यों? तेरे चचा का जलाल खत्म होने में नहीं आ रहा। पेशानी जमीन से जा लगी थी अलमदार की, कमौला अल्लामान कीजिए, सकीना को जा, ये दरबार को जा। ठीक है, मेरे मुकद्दर में हाथ मल मल के मर जाना अगर लिखा है, मैं तलवार नहीं उठाता। सकीना को दरबार में मत मंगाइए। कहा करता हूं मैं, कम से कम कोशिश किया करो कि मसाइब में दाएं बाएं ना देखो। हाँ, ये 10 दिन साल के बाकी दिनों की तरह नहीं होते मंडी वालों। हाँ, और इन अय्याम में तो ना पढ़ने वाले की जरूरत होनी चाहिए, ना रिवायत का सहारा। तो खुद ब खुद हवाओं में, फजाओं में, खलाओं में अली की बेटी की बहन सुनाई देते हैं। बस सारा कुछ छोड़ दिया है मैंने। यहीं बैठे बैठे तसव्वुर करो, महमल तैयार है अली की बेटी के, जमीन मदीना जलजले में है। आखिर कुछ ऐसे बहन तो थे कि उर्वा गफ्फारी जैसा बहरा जो बादलों की गरज नहीं सुन सकता था, 28 रजब की रात बिस्तर पे तड़प गया और अपनी ज़ौजा से पूछा कि मैंने तो कभी बादल की गरज नहीं सुनी,
یہ بین کس بیوی کے ہیں کہ علی کی بیٹیاں محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں، ایک ایک بیوی ودا کر رہی ہے، جس کے سینے میں گوشت ہے اس کے لیے۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کو کتنے آنسو آئے، بس ایک جملہ کہہ کر میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ سب بیویاں سوار ہو چکی، کتابیں بتاتی ہیں ایک بیوی ہے جس کے سینے کے ساتھ چند دن کا شیر خوار بچہ ہے، کمرے سے باہر جانا چاہتی ہے، سامنے صغرا نظر آتی ہے، پھر بیوی کے قدم واپس۔ العظمت للہ۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری زبان میں اتنی فصاحت نہیں، تمہاری سماعت میں اتنی وسعت نہیں، بڑی کوشش کے بعد ہمت پیدا کی، منہ پھیر کے جانے لگی جناب رباب، ڈوبتی ہوئی اور روتی ہوئی آواز کانوں سے ٹکرائی، اماں تیرا میرا رشتہ نہ صحیح، یہ تو میرا کچھ لگتا ہے جسے سینے سے لگا رکھا۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں اشک بار نہ کرے۔ بس جو میں نے کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا ہوں۔ اصغر تو ملاتی جاؤ۔ علی کی بہو منڈی والوں زبان سے کچھ نہیں بول سکی، بلا تشبیہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اصغر صغرا کی طرف بڑھایا، سینے سے لگایا اصغر کو اور اشارہ کر کے کہا امزین بحفظ اللہ سالمات، جاؤ اللہ کی امان میں، اصغر میرے پاس رہے گا۔ جناب رباب نے رو کے کہا صغرا بیٹا شیر خار بچہ ماں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ کہ اصغر سے پوچھ لے۔ یہ کہہ کر دیکھنا میری طرف اگر رونے کا ارادہ ہے، بلا تشبیہ بھائی کو سامنے کیا اور رو کے کہا اصغر اکبر نے تو میرا مان رکھا نہیں، اب صغرا کی لاج اصغر تیرے ہاتھ میں ہے۔ منڈی والوں تاریخ بتاتی ہے جناب رباب نے اصغر کی طرف ہاتھ بڑھائے، اصغر نے پلٹ کے صغرا کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ رباب جتنا اپنی طرف کھینچتی ہے اصغر کو، اصغر کی مٹھیاں صغرا کے پیرہن سے چمٹتی چلی جاتی ہیں۔ صغرا نے رو کے کہا اماں اب انصاف کا تقاضا ہے کہ اصغر کو یہی چھوڑ دو۔ اب دو ہاتھ اصغر میں رباب کے، تصور میں رکھنا، دونوں مٹھیاں صغرا کے کرتے سے اصغر کی۔ اچانک عباس کی نظر پڑی، دوڑا دوڑا علمہ والا باہر گیا۔ علمہ والے نے رو کے کہا مولا یا صغرا مر جائے گی یا رباب مر جائے گی، آج دو میں سے ایک کی زندگی باقی نہیں رہتی۔ عباس وہ کیوں؟ اصغر کو چھوڑتے ہیں تو رباب مر جائے گی، اصغر کو چھینتا ہوں تو صغرا مر جائے گی۔ تم تو 1400 سال کے بعد چیخے مار کے رو رہے ہو، کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے حسین گھوڑے سے اترا، اندر آ کے میرے مولا نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا صغرا بیٹا ہم تو تیرے مہمان ہیں، مہمانوں سے کوئی یوں سلوک کرتا ہے؟ صغرا نے رو کے کہا بابا یہ کوئی انصاف ہے؟ اماں نے پہلے خود شرط رکھی جب اصغر ہی نہیں آتا تو پھر زیادتی کیوں؟ حسین نے رو کے کہا ایک کوشش میں کر لوں۔ جی کہا بیٹا ایک کوشش تیرا مظلوم بابا کر لے۔ بابا پھر شرط پکی ہے اگر اصغر نہ آیا، مولا نے کہا مجھے اپنی امامت کی قسم پھر میں مجبور نہیں کروں گا، اگر چلا آیا تو تم ضد نہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ حسین نے ہاتھ نہیں بڑھائے،
قریب آئے, جھکتے گئے. اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے اللہ جانے حسین نے کیا کہا. اصغر نے تڑپ کے باہیں نکال لی. حسین اصغر کو لے کے باہر چلا. صغرا نے دوڑ کے بابا کا دامن پکڑا, کہا مجھے برباد تو کر دیا ہے. کہا کیا ہے اصغر سے؟ کہا میں نے کہا تو مدینے رہ جائے گا, تیرے حصے کا تیر کون؟ اصغر تیرے حصے کی شہادت. ماتم حسین.